علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ ابھی رمضان شریف گزرا، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اپنے جدا ہو گئے ہم سے۔ اللہ کی مرضی ہے، بڑے بڑے علماء مشائخ کے، بڑے نیک لوگ گئے، اور رمضان شریف کی موت تو ایسے ہی انعام ہے مومن کے لیے۔ کچھ چیزیں مومن کے لیے انعام ہوا کرتی ہے، الگ بات ہے جو چھوڑ کر جاتا ہے، جو چھوٹا ہے اس کو غم ہوتا ہے، لیکن جو گیا اس کا تو اس کے لیے تو اللہ نے جنت میں بستر سجا کے رکھا ہے۔ رمضان کی موت کے لیے مبارکباد ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں ایمان والوں کے لیے حضرات گرامی وقار، لیکن ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کی فکر نے تمہیں بزدل بنا دیا۔ اگر موت کی فکر تمہارے اندر سے نکل جائے تو بزدلی ختم ہو جائے۔ یہ چیز ابھی فلسطین میں دیکھنے کو ملی کہ وہاں پر موت کی فکر نہیں ہے، اور وہ بہادر لوگ ہیں، وہ بزدل لوگ نہیں ہیں، ان کے وجود میں ایمان کی حلاوت ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہو، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق کی حمایت کرے گا، حق پر ڈٹا رہے گا۔ ان پر لوگ ظلم کریں گے، ان کا ایمان قوت والا ہوتا جائے گا۔ ان کو لوگ پریشان کریں گے، خود ذلیل ہوں گے، ان کو ذلیل نہ کر پائیں گے سوائے بھوک اور پیاس کے۔ پوچھا گیا سرکار وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد میں رہے، وہ شام کے لوگ ہوں گے، وہ فلسطین کے لوگ، وہ چیزیں دیکھنے کو۔ فرمایا شام کے لوگوں پر، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ زمین پر فساد پھیل جائے، فتنہ پھیل جائے تو ہم جائیں کہاں؟ کہاں ملک شام چلے جائیں؟ آقا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، شام میں برکت کی دعا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے آقا خیر اور بھلائی کے 10 حصے، یہ شام فلسطین شام کا ایک شہر ہے، اور جس بلاد شام جو آقا کے دور میں بلاد شام تھا، یہ تمام شام کے لیے دعا فرمایا۔ اس میں فلسطین، بیت المقدس اور عراق کے بھی کچھ خطے شامل ہیں۔ اس سرکار کے دور کا جو شام تھا، جہاں تک سرکار اس دور میں جو شام تھا، پورا شام اس میں شامل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے خیر اور بھلائی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے صرف ملک شام میں ہے، ایک حصے میں پوری دنیا پلتی ہے۔ کہا جب شام کے حالات خراب ہو جائیں تو پوری دنیا میں کہیں خیر باقی نہ رہے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اہل فلسطین، اہل شام کی خیر اور بھلائی، ان کی خوشی کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب ان کو خوشی ملے گی تو اس کی برکت سے ہمارے بھی ملک میں خوشیاں آئیں۔ ہم دعا کر کے ان پر احسان نہیں کریں گے، ہم دعا کر کے ان پر احسان نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی وقار، ان کے بڑے مقام، بڑے مراتب، بڑی شان ہے۔ ذرا بتائیں یہ بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے ہمارا، تقریباً 14 سال تک مسلمانوں نے اللہ کے حبیب نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا۔ 14 سال، 40 سال میں راڑے نبوت فرمایا، 13 برس کی مکی زندگی فی مدینہ پاک گئے، تقریباً 16-17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی رہا۔ کعبہ شریف تو حضور کے کرم سے قبلہ، کعبہ توجہ کا مرکز تھا، تجلیات کا مرکز تھا، حج عمرے کی جگہ ہے، سب کچھ ہے، کعبہ پہلا گھر ہے، لیکن کعبے کو قبلہ بننے کا شرف حاصل نہیں کہ نماز کے لیے کعبے کی طرف کرے۔ وہ بیت المقدس تو سب کا قبلہ ہے، جتنے لوگ ہیں وہ چاہے عرب کنٹریز کے ہوں یا عجم کے ہوں، جو لوگ ایمان لائے وہ سب کا قبلہ ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی یادگاریں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے آقا کی معراج کی یادگار ہے وہ مسجد۔ محراب مریم وہیں پر ہے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہی بیت المقدس کا ایک حصہ ہے جہاں پر زکریا پیغمبر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی محراب پر کھڑے ہو کر کہا تھا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، وہیں پر بیٹا مانگا تھا اللہ سے محراب مریم پر کھڑے ہو کر، تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی تھی۔ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، تابوت سکینہ بھی وہی مسجد اقصی میں، اس کے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی ہے جو آپ پھینک دیتے تو سانپ بن جاتا، پکڑتے تو لاٹھی بن جاتا، پتھر پر مارتے تو چشمہ جاری جاتا۔ جبہ امامہ نالین پاک، آل موسیٰ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلقات ہیں، جو بنی اسرائیل آج تک ان کے فوج میں یہود و نصارہ، لیکن اس سے ان کا فیض نہیں پائیں گے، اس کا فیض بھی مسلمانوں کے حصے میں ہے۔ ہیکل سلیمانی، تخت سلیمانی بھی اسی کے ارد گرد۔
رات گرامی. تو یہ سب قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں تو آپ کو مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی، مدینہ پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کے ارد گرد کی برکتوں کا بھی تذکرہ ملے گا. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے. جس زمین کے اگل بگل تقریباً 1000 انبیاء کی مزارات ہیں. 1000. جس ملک شام میں 70,000 انبیاء مبعوث کیے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہمارے بھی ذمہ تھی نا، ہم پر بھی فرض ہے. ہاں یہ تو عرب کے لوگوں، سعود کے لوگ ہیں، دبئی کے لوگ ہوں، کویت کو ہوں، جہاں کے لوگ ہیں، یہ سب کے لیے تھی. ایسا تو نہیں صرف غریب مظلوم وہیں کے مسلمان ہیں، وہیں کے بچے، وہی ماؤں کی گود خالی ہو، وہیں کے بچے یتیم. لیکن میرے دوستو اس قوم کے اندر حضور کی محبت کی جاذبیت اس قدر ہے کہ حق کی راہ میں نہ وہ اپنی جان دیکھتے ہیں، نہ اللہ رسول کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف توجہ ہو تو پھر بدر کی تاریخ کا منظر ہر میدان میں نظر آئے. اہل بدر نے دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں رکھا تھا کوئی ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے یا نہیں، صرف یہ دیکھ رہے تھے اللہ کی مدد آ رہی ہے. آج تو ہم دردر ٹھوکر کھاتے نا ذرا سی، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے آپ کے لیے میرے دوستو. اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی. بم برسانے والوں کو گلیل سے انہوں نے شکست دیا. بھائی وہ حماس، وہ کچھ راکٹیں اس کے پاس تھی، وہ اپنا چاہے جو کرتا رہا ہو. یا 57 کنٹریز اسلامی ممالک کے ظاہری اعتبار سے تو کوئی ایسا ظاہر نہیں ہو جو ان کی خدمت مدد کیا ہو، صرف لفظوں سے چاہے جو بولا ہو. ہاں اندرونی طور پر کچھ اگر لوگوں نے امداد کی ہو تو اللہ اس کی جزا دے ان کو، اور ان کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کے محتاج ہے. اگر کوئی مدد کرے گا تو وہ خود اس کی شرفیابی، خود عزت پائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جن کی طرف ہو، جو حضور کی محبت کے محو مرکز ہو، تو پھر ان کو کسی اور کی حاجت کی. میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ جانبازی، وہ مسجد اقصی میں بندوق کے نوک پر رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں، شب قدر میں وہ شب قدر کی عظمت اور حضور کے ذکر میں مشغول ہیں. ان کو موت بھی نہیں روک سکی اللہ رسول کے ذکر سے، ان کو موت بھی نہیں روک سکی اللہ رسول کے ذکر سے. میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے مومن ہیں. یہ 15ویں صدی میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ بدر کے میدان میں تلواریں نہیں تھی، اوزار نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے. چند ٹوٹی پھوٹی تلواروں کا اور چند سواریوں کا تذکرہ ملتا ہے، ورنہ کھجور کے ڈنڈے لے کر صحابہ اور ڈنڈے تلوار سے زیادہ سخت ہو گئے تھے. یہ باتیں پڑھی گئی تھی، اس پر ایمان ہے ہمارا، یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے. لیکن 15ویں صدی میں بھی یہ منظر دکھے گا کہ بم برسائے جائیں، جہاں گولی برسائی جائے وہاں گلیل چلانے والے گلیل سے ان کو شکست دے وہ خوفزدہ ہو جائے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں ایمان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھا ہے، بڑی قوت رکھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب مومن دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو کلمے کا روب کفار کے دل میں اللہ ہزاروں میل کی مسافت پر ڈال دیتا ہے. مومن اپنے گھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کافر اس کا نام ہزاروں میل پر سن کر کے خوف زدہ. بالکل یہی ہوا ہے اسرائیل. سپر پاور کہتا ہے اپنے آپ کو، بڑی طاقت کرتا ہے، اس کی دولت اور اس کی دنیاوی طاقت کے سامنے. طاقت تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، میں صرف فلسطین کی بات کر رہا ہوں، ورنہ 44 لاکھ فوجیں جن اسلامی ممالک کے پاس ہو، 1,70,000 فوجوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اگر 44 لاکھ سانس لے تو 1,70,000 ہو جائے گا. یہ 57 کنٹریز میں اتنی فوجیں ہیں، اتنی فوجیں. لیکن جنگ طاقت اور افواج سے نہیں جیتی جاتی، جنگ ایمان کی غیرت سے. اسلام کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے ایمانی غیرت چاہیے، عشق رسول چاہیے، موت سے بے پرواہی چاہیے، فکر آخرت چاہیے، خشیت الہی کا غلبہ چاہیے. اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا کہ اہل شام کی زبان اور دل ایک ہوں گے، ان کے ہاں منافقت نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہمارے بھی ملک میں بہت پائی جاتی، دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ ہے، اسے منافقت کہتے ہیں. یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مومن دل میں کچھ رکھتا ہے زبان پر کچھ رکھتا ہے، منافق. تو کہا اہل شام جو سچے ہوں، تقوی ان کا معیار ہوگا، اخلاق ان کا عمدہ ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کے قلب کو اہل شام کی طرف کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمین پر آئیں، دمشق کی جامع مسجد پہ نزول کریں۔ حضرات اکرام، قیامت بھی ملک شام میں قائم ہونے والی ہے۔ دجال کا قتل بھی اسی زمین پر ہوگا۔ دجال یہ جو یہود ہیں یہ سب دجال کے ساتھی ہو جائیں گے، دجال کو مسیح مانتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں ان کی جمع مردی، یہ اب ہمیں اور آپ کو ان سے عبرت اور نصیحت لینا چاہیے کہ ہم اگر صحیح معنوں میں ایمان اور حضور کے اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو بہت کھوئی ہوئی چیزیں ہماری واپس آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضرورت 232 شہید ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا شہید تو وہ زیادہ ہوئی ہے فلسطین والے، ہم نے کہا شہادت کی بات کیا تو شہادت تو مسلمان کا شوق ہے۔ اگر مومن ہے تو مومن کا شوق ہے شہادت، دعا کرتے اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ عمر فاروق اعظم نے دعا کی اللہ شہادت کی موت، شہادت ایمان والوں کا شوق ہے۔ تو 232 اور یہ بھی نظام ہے 1400 برس سے۔ اسلام کی کھیتیاں تب ہری بھری ہوتی ہیں جب شوق شہادت میں جانثاروں کا خون بہتا ہے۔ 72 شہید ہوئے، آج تک اسلام کی چمک دمک نہیں گئی۔ جب خون بہتا ہے تو اسلام کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، رنگ لاتا ہے۔ شہیدوں کے نام اصال ثواب جب فاتحہ پڑھا کریں تو اصال ثواب کم سے کم کل کر لیجئے گا 11ویں شریف گو سے پاک کی نسبت سے چند آیتیں پڑھ کرتے 272 شہداء، 1900 لوگ زخمی ہوئے، ان کی شفا یابی کی دعا کریے گا، ان کے گھر والوں کے صبر اور شکر کی دعا کریے گا، اور اللہ تعالیٰ اہل شام کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔